بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر آج آپ نے درود شریف نہیں پڑھا تو پڑھ لیجئے گا۔ کسی امیر شخص کے پاس ایک ملازم تھا اور ایک دن وہ کام پر نہ گیا تو اس کے مالک نے سوچا کہ مجھے اس کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ یہ اور دل جمی سے کام کرے اور چھٹیاں نہ کرے اور آئندہ غائب ہونے کا پروگرام نہ بنائے۔ اگلے دن جب وہ کام پر آیا تو مالک نے اس کی تنخواہ سے زیادہ اسے پیسے دیے جو اس نے خاموشی سے رکھ لیے، لیکن اگلے مہینے پھر وہ دوبارہ غائب ہو گیا اور اس غیر حاضری کی وجہ سے اس کے مالک کو بہت غصہ آیا، اور جب تنخواہ دینے کا وقت آیا تو اس نے اس کی زائد تنخواہ جو مقرر کی تھی اس کو ختم کر دیا اور پرانے والی تنخواہ دی۔ ملازم نے اب بھی خاموشی اختیار کی تو اس کا مالک بڑا حیران ہوا اور اس نے پوچھا کہ جب میں نے اضافہ کیا تو تم خاموش رہے، اور جب کمی کی تو تم پھر بھی خاموش رہے، کسی بات کا تم نے اظہار نہیں کیا۔ تو تب ملازم کہنے لگا کہ جب میں پہلے دن غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ بچے کی پیدائش تھی، اور آپ نے تنخواہ میں جو اضافہ کیا میں یہ سمجھا کہ وہ اس کا رزق ہے جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، اور جب دوسری مرتبہ میں غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ میری ماں کی وفات تھی، اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں جو کمی آئی میں نے وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ واپس لے کر چلی گئی۔ پھر میں اس رزق کی خاطر کیوں پریشان ہوتا اور کیوں آپ سے گلہ کرتا کہ یہ وہ رزق ہے جس کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہمارا یہ ایمان ہو کہ رزق دینے والی ذات وہ ہے، اور ہم سب مسلمانوں کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہٰذا حصول رزق کے لیے ہمیں ہمیشہ حلال روزی کی تلاش میں رہنا چاہیے، اور جب ہم حلال روزی کی تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں حلال روزی ہی عطا فرمائے گا۔ یہ سبق آموز واقعہ اچھا لگے تو دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔